آئنسٹائن کو بھی تو آٹزم تھا, اسٹیو جابس کو بھی تو آٹزم تھا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئنسٹائن کو آٹزم تھا. وہ 6 سال کی عمر تک اسکول کیوں نہیں جا رہا تھا؟ اس کی ماں اس کو گھر پہ پڑھا رہی تھی. ٹیمپل گرینڈن, اس کی مثال دیکھ لیں, PhD ہے. آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جی. بہت زیادہ یہ سننے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں بھئی ان پر کسی جنات کا اثر ہے, سحر جادو ہے, یہ باتیں بہت کی جاتی ہے, پاگل ہے. سوسائٹی عموماً ان کو معذور کہتی ہیں, ان کو اپنے سامنے سے ہٹا دیتی ہے. عموماً مذاق بہت اڑایا جاتا ہے ان بچوں کا. بالکل اڑایا جاتا. آپ ایک ہی چیز ہینڈ فلیپنگ کرو یا اس طرح کی آوازیں جو بار بار نکالو, ان بچوں میں ریپیٹیٹیو اسٹیریوٹیپک بیہیویئرز ہوتے ہیں. ان بچوں کو تھیراپی دینی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس, ABA تھیراپی. جتنا میں نے ابھی تک ریڈ کیا وہ 5 لاکھ بچے ہیں پورے پاکستان میں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ایکٹ کریں اور جلدی ایکٹ کریں, کیونکہ یہ آٹزم کے بچے بڑھ رہے ہیں. امریکہ جیسی جگہ میں 44 بچوں میں 1 ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آٹزم کیا ہے, اور لوگ آٹزم کے جو بچے ہوتے ہیں, شکار بچے ہوتے ہیں, ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جی, جس میں بچے میں بولنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں سوشل کمیونیکیشن. جیسے ریسیپروکل کمیونیکیشن کہتے ہیں, جیسے آپ اور میں اس وقت بات کر رہے ہیں, ان میں اس کی کمی ہوتی ہے. وہ اپنا جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ تک ڈسکرائب نہیں کر سکتے. گیدرنگز میں جاتے ہیں, سلام دعا کرنی ہوتی ہے, وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بار بار ایک چیز کو بار بار کرتے ہیں. جیسے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کچھ الفاظ بار بار بول رہے ہوتے ہیں بغیر کسی مطلب کے, بس ایسے ہی مامو مام 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 اس طرح بول رہے ہوتے ہیں. سوشل کمیونیکیشن ڈیفیسٹس ہوتے ہیں. اور یہ جو ریپیٹیٹیو بیہیویئرس ہیں نا جی, جیسے کہ آپ ایک ہی چیز ہینڈ فلیپنگ کرو یا اس طرح کی آوازیں جو بار بار نکالو, ان بچوں میں ریپیٹیٹیو اسٹیریوٹیپک بیہیویئرز ہوتے ہیں. یہ سوسائٹی جو ہے ان بچوں کے ساتھ کن ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں؟ آپ کا روزانہ سامنا ہوتا ہوگا ایسے بچوں سے. اور دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی یا پیرنٹ جو ہوتے ہیں ان بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ جی یہ کہا جاتا ہے, بہت زیادہ یہ سننے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں بھئی ان پر کسی جنات کا اثر ہے, سحر جادو ہے, یہ باتیں بہت کی جاتی ہے, پاگل ہے, مینٹلی ریٹارڈڈ ہے, سلو ہے, معذور ہے, یہ باتیں بہت ہوتی ہیں. مگر جی ان بچوں کو تھیراپی دینی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس, ABA تھیراپی. اس کے ساتھ اسپیچ بھی دینی چاہیے, اسپیچ تھیراپی بھی, اور آکیوپیشنل تھیراپی بھی اگر ضرورت ہے تو جب آپ بچوں کو اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس, اسپیچ اور آکیوپیشنل تھیراپی دیں گے تو بچوں میں خاطر خواہ فرق آئے گا. جہاں تک ان کے سکلز کا سوال ہے وہ سیکھیں گے, اور جو ان کے پرابلم بیہیویئرز ہیں وہ نیچے آئیں گے. تو اس طرح وہ اپنے جو ریگولر سیم ایج جو ان کے بچے ہوتے ہیں سیم ایج کے, ان کی طرح پھر وہ ایکٹ کرتے ہیں. اور ان بچوں کی تعداد پاکستان میں لاکھوں میں ہے اس وقت. بالکل ہے جی, لاکھوں میں ہے. اور ابھی تک تو پراپر اس طرح نہیں ہے پتہ چلا کہ کتنے ہیں, لیکن پورے پاکستان میں جتنا میں نے ابھی تک ریڈ کیا وہ 5 لاکھ بچے ہیں پورے پاکستان میں. اور اس طرح کتنے سینٹرز ہوں گے جو ان بچوں کی بیہیویئر کے لیے کام کرتے ہوں گے, ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے کام کرتے ہوں گے؟ جی ہر بڑی سٹی میں گورنمنٹ کے سینٹرز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کافی سینٹرز ہیں, بٹ گورنمنٹ کے تو ہر جگہ میں 1 سے 2 ہیں. مطلب جیسے کراچی میں زیادہ ہیں, ایک کا تو مجھے پتہ ہی ہے, بٹ لاہور میں ایک ہے سینٹر جو لاہور چلڈرن ہاسپٹل جو کے پاس ہے, وہ کر رہے ہیں. آٹزم کا بلاک ہے اس میں, اینڈ بن رہے ہیں اور بھی. اچھا, یہ جو لاکھوں بچے ہیں پاکستان کے اندر, اگر کوئی بکر میں ہے, کوئی سندھ انٹیریئر سندھ میں ہے, کوئی مطلب چترال کی ایک وادی میں ایک بچہ ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چترال کی وادی سے پشاور کو ایک بچے کو لایا جا سکے, اور نہ ہماری گورنمنٹ کی ان کی چیزوں کے اوپر توجہ ہے, نہ وہ اپنی ریسورسز یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو پبلک اویئرنیس ہے, مطلب خاص کر پیرنٹس اور اس کے بعد سوسائٹی, ایسا کیا کر سکتے ہیں اپنی بنیاد کے اوپر کہ ان بچوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے, ان کے ساتھ جو رویے سوسائٹی اختیار کرتی ہے, اس میں کس حد تک بہتری لائی جا سکتی ہے, یا
ایز اے انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں اس بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے؟ اچھا ایسا ہے جی کہ یہ ہے بالکل جو دور ہیں تو کوئی آؤٹ ریچ پلانز بھی نہیں ہے نا ان بچوں تک پہنچنے کے لیے اور ان کی تھیراپی کرنے کے لیے، تو ٹیلی ہیلتھ کے تھرو تھیراپی ہو سکتی ہے. مدرس بیہیویئر اسکل ٹریننگ کے تھرو ان کو ایک بورڈ سرٹیفائڈ بیہیویئر اینالسٹ ان کو سکھا دیتا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے بچے کے ساتھ کام کرنا ہے، تو ماں بچے کے ساتھ کام کرتی ہے اور پھر اس کے پراپر چیکس ہوتے ہیں کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں بھی ٹھیک کر رہی ہے کہ نہیں، اور پھر پروگریس آ رہی ہے کہ نہیں. تھیراپی کرنے سے پہلے کیا تھا؟ تھیراپی کرنے سے پہلے بچہ اتنا مارتا تھا، گراف کو اگر آپ دیکھ لیں اس حد تک مارتا تھا، لیکن جب انٹرونشن ڈالی، جب ٹریٹمنٹ ڈالی تو اس کے بیہیویئرس یہاں تک آ گئے، ہٹ گئے، ختم ہو گئے، کم ہو گئے. تو ٹیلی ہیلتھ جی ایک بہت اچھا ریسورس ہے جو پیرنٹس یوز کر سکتے ہیں اگر وہ پہنچ نہ سکے تھیراپی تک. اور اس کے علاوہ جو سوسائٹی کے بارے میں آپ نے کی جی، اس کے لیے تو جی میس اویئرنیس چاہیے ہوگی کہ یہ پتہ چلے کہ یہ آٹزم ہے، اور آٹزم کے بچے کے ساتھ آپ نے اب ایک دکان میں ایک آٹزم کا بچہ جاتا ہے اور وہ وہاں فار ایگزامپل ایک کپڑوں کی دکان ہے اور وہاں ہاتھ ایسے کرتے اور سارے کے سارے کپڑے ٹیبل سے گرا دیتے، تو دکاندار کیا کرے گا؟ دادی سے اکڑ لیا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ مجھے اب بھی یاد ہے میں امریکہ میں تھی اور وہاں آٹزم کی بچی، میری اپنی بیٹی، اس نے اس ریک کے اوپر جتنے کپڑے تھے وہ سارے گرا دیے. اور میں اب دیکھیے جی میں تو امریکن نہیں ہوں، میں تو پاکستانی ہوں، میں گھبرا گئی، میں نے کہا کیا یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو میں جلدی جلدی سے وہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں چیزوں کو، تو وہاں وہ بندہ آیا اور مجھے کہتا ہے لیو اٹ، I'll take care of it. I'm like I'm so sorry. Oh no, it's okay. جبکہ ہمارے یہاں ہمیں ایمپتھی، سمپتھی آنی چاہیے ان بچوں کے لیے، یہ تو ہمارے اپنے بچے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی عموماً ان کو معذور کہتی ہیں، ان کو اپنے سامنے سے ہٹا دیتی ہے، عموماً مذاق بہت اڑایا جاتا ہے ان بچوں کا، بالکل اڑایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا کریکٹر ہوتا ہے کہ سوسائٹی اس کو اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھتا ہے کہ مطلب اس بچوں کو ان کو تنگ کرنا، ان کو ڈفرینٹ جس سے وہ چڑھتے ہیں چڑھانا، اور یہاں پہ جو ان پہ گزرتی ہیں یہ کوئی نہیں سوچتا. بالکل جی. اور جی یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر ایک آٹزم کا بچہ ہے تو آئنسٹائن کو بھی تو آٹزم تھا، اسٹیو جابس کو بھی تو آٹزم تھا، تو اگر آٹزم یہ ہے تو بہت اچھا ہے. آپ نے ان بچوں کو پش دیں، اگر فار ایگزامپل وہ زبان سے کمیونیکیٹ نہیں کرے تو وہ پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سسٹم استعمال کر کے بات کر لیں گے، وہ اسکرین کے اوپر ٹیپ کر کے اپنا سینٹنس اسٹرپ پورا بول سکیں گے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئنسٹائن کو آٹزم تھا، وہ 6 سال کی عمر تک اسکول کیوں نہیں جا رہا تھا؟ اس کی ماں اس کو گھر پہ پڑھا رہی تھی. ٹیمپل گرانڈن اس کی مثال دیکھ لیں، PhD ہے. تو جی آٹزم میں ہائی فنکشننگ آٹزم بھی ہیں، مائلڈ ماڈریٹ سیویئر آٹزم بھی ہیں، مگر جب آپ ان کے ساتھ کام کریں گے تو محنت کا تو صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس لیے تو ان بچوں کو اسپیشل چائلڈ بھی کہا جاتا ہے نا، کہ ان میں شاید کچھ ایسی صلاحیتیں ہوں جو دنیا سے الگ ہوں، ان کو پہچاننے کی دیر ہوتی ہیں. بالکل جی. کہ اگر آئنسٹائن جیسے لوگ بھی آٹزم کا شکار ہو کے آئنسٹائن کوئی بندہ بن سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سوسائٹی میں لاکھوں بچے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو بن جائیں گے. بالکل بنیں گے جی، صرف وہ پراپر تھیراپی اور پراپر ہینڈلنگ کی ضرورت ہے. ہاں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اپنے بچوں کو کمروں میں بند کرنا، زنجیروں سے باندھنا، ان کو یہ کہنا کہ جنات کا سایہ ہے، پاگل ہے، اور اپنے جو دامن چھڑا دینا ان سے کہ یہ تو پاگل ہے تو کچھ نہیں کرے گا، باقی بچوں پہ آپ کی توجہ ہوتی ہے. یہ ہمارے لیے مطلب ایک اپرچونیٹی ہو سکتی ہے پیرنٹس کے لیے، اگر وہ تھوڑا سا بھی توجہ ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے جو آٹزم کے بچے ہوتے ہیں دے آر مورلی ویری اسٹرانگ، وہ شاید دوسرے بچوں سے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہوں، آپ سے زیادہ. میں نے عموماً دیکھا ہے آٹزم والے بچے اپنے پیرنٹس سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت دوسرے بچوں کے. ہاں جی، ہوتا ہے، 2 ایکسٹریمز ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں جو بالکل ماں باپ کو نا تھوڑا دور بھی رکھتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو ماں باپ پہ واری صدقے جاتے ہیں، جب ماں باپ آتے ہیں ان کو گلے لگاتے ہیں، ان کو کس کرتے ہیں، یہ وہ. بٹ یہ ایک یہ لمحہ فکریہ ہے
ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ایکٹ کریں اور جلدی ایکٹ کریں، کیونکہ یہ آٹزم کے بچے بڑھ رہے ہیں. امریکہ جیسی جگہ میں 44 بچوں میں ایک ہے. اچھا. کتنے زیادہ ہیں. اور اس کا بڑھنے کی وجہ کیا ہے اس آٹزم؟ جی یہ بہت اچھا کویشچن ہے جس کا آنسر ابھی تک سائنٹیفکلی بھی نہیں آیا. اچھا. اس کی ایٹیالوجی ہم کہتے ہیں کاز اننون ہے، لیکن چونکہ یہ برین میں کسی جگہ کی خرابی نہیں ہے، اس کی فنکشننگ میں مسئلہ ہے. اگر خرابی ہوتی تو چلو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ٹیومر ہے کچھ ہے تو ریڈیو تھراپی کیمو تھراپی ہے اس کو نکال دو تو وہ چیز ٹھیک ہو گئی. آئی وش آٹزم کے لیے ایسی کوئی میڈیسن ہوتی کہ آٹزم کے لیے دوائی لیتے مہینہ لے لیتے کچھ، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتا. ایسا نہیں ہے، ڈیزیز نہیں ہے، ڈس آرڈر ہے. لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس پہ بہت کام ضروری کرنا ہے. ضروری جی ہے. بالکل بہت تھینک ضروری یو ہے. سو مچ میڈم.